گناہ کبیرہ میں سے جو دوسرا بڑا گناہ کبیرہ ہے اس کا نام ہے ناحق قتل کرنا۔ اس کا نام ہے ناحق قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مسلمان مومن کے لیے یہ جائز نہیں رکھا کہ کسی دوسرے مسلمان مومن کو وہ قتل کرے۔ اگر کوئی مسلمان ہوگا اس کے قتل کی جائز وجوہات 3 ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ مسلمان جس کو قتل کرنا ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، اس کے قتل کی اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مسلمان کہ جس کو قتل کرنا جائز ہے اس نے کسی اور مسلمان کو قتل کیا ہو جان بوجھ کر تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری جائز صورت یہ ہے کہ وہ مسلمان جس کو قتل کرنا جائز ہے وہ شادی شدہ ہو اور اس نے شادی کے بعد کسی عورت کے ساتھ زنا کیا ہو۔ ان 3 وجوہات کے بعد، ان 3 وجوہات کے علاوہ کوئی چوتھی وجہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی مسلمان کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کا قتل۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس گناہ کے اوپر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو بندہ قتل کرے گا کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے غلطی سے قتل کرنا، تو غلطی سے انسان پاک نہیں، لیکن جان بوجھ کر قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا جو بدلہ ہے یا اس کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے۔ اس جہنم کے اندر جانا ہے، رہنا ہے، اور اس بندے پر یعنی کہ قاتل پر اللہ کا غیظ و غضب ہے، اس قاتل پر اللہ کی لعنت ہے، اس قاتل کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو گویا کہ ایک قتل کرنے کی بنیاد پر اس انسان کو جہنم کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اس انسان کو جہنم کے اندر رہنا بھی پڑے گا، اس انسان کو اللہ کے غیظ و غضب کا شکار بھی ہونا پڑے گا، اس انسان کو اللہ کی لعنت کا بھی شکار ہونا پڑے گا، اور اس انسان کو بڑے عظیم عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ 19ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ان کی مختلف صفات بیان کی، اور آگے چل کر بیان فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یعنی جو اللہ جن کو اپنا حقیقی بندہ سمجھتا ہے یا جو اللہ کے بندے کہلانے کے مستحق ہیں، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، پہلی صفت ان کے اندر یہ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ وہ کسی کو بھی عبادت کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے شریک قرار نہیں دیتے۔ اور دوسرے نمبر پر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور جس نفس کو، جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس جان کو قتل نہیں کرتے۔ یہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 سپارے میں فرمایا کہ جس آدمی نے کسی ایک انسان کا قتل کیا اتنا بڑا گناہ ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو یہ قتل کرنا یہ دوسرا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ 30ویں سپارے کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن وہ جو جاہلیت کے زمانے میں زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا ان بچیوں کو زمین سے اٹھائے گا، اور ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس موقع پر وہ زندہ درگور کی جانے والی بچیوں سے سوال پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ تو قتل اگر کسی بالغ کا ہو یا نابالغ کا ہو، دونوں صورتوں کے اندر قاتل کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن مقتول قاتل کو پکڑ کر اللہ کے سامنے لے کر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، خدا اس قاتل سے پوچھا جائے مجھے کس بنیاد پر اس نے قتل کیا۔
تو وہاں پر جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھا اور اس کی تعریف اور اس کی توصیف کو بیان کیا اور اس کی طرف محبت کا اظہار بھی کیا، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا ایک مسلمان کی عزت اور حرمت تمہارے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دنیا کا ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا اللہ کے نزدیک یہ ہلکا گناہ ہے بنسبت ایک مومن کے قتل کے۔ ایک مومن کے قتل پر اللہ جتنا گناہ دے گا اتنا اس کے مد مقابل پوری دنیا کی تباہی پر اللہ کی ذات گناہ نہیں دیتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ پر کسی انسان کا قتل ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ قتل ہونے والے جو ہیں، جو قتل کرنے والے ہیں وہ سارے تو نہیں ہوں گے۔ اگر چند افراد وہاں پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں اور اس مقتول کی طرف سے اس کا دفاع نہیں کرتے، وہاں پر کھڑے جتنے لوگ ہیں جو اگرچہ قتل کے عمل میں شریک نہیں، ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے قتل کے لیے یا کسی مسلمان کے قتل پر آدھی بات جتنی بھی معاونت کی، یعنی ایک اس کی طرف اشارہ کر دیا یا جاتے جاتے اس کو اسلحہ تھما دیا یا اس کو راستہ بتلا دیا یا اس کو علامات بتلا دی، اگر اتنی سی چیز بھی اگر معاونت کے طور پر قاتل کے ساتھ کسی بندے کی شامل ہوگی تو پیغمبر کا فرمان ہے کل قیامت والے دن یہ معاونت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ کے رحمت سے نا امید بندہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ جو کافر ہوتا ہے نا، جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد والے لوگوں کو فرمایا کہ میرے بعد کافر مت بن جانا۔ تو جب کفر کا لفظ آتا ہے تو ہمارے دماغوں میں کیا آتا ہے کہ کافر کون ہوگا جو ایمان چھوڑے گا، پر پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ پیغمبر نے اپنے قول کی وضاحت فرمائی میرے بعد کافر مت بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی نظر میں یہ جو آپس میں قتل و قتال ہے، آپس میں قتل و قتال ہے، اس کو پیغمبر نے کفر سے تشبیہ دی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم آپس میں دست و گریبان ہو جاؤ، اور یہ عمل کتنا بڑا گندا ہوگا، اس کو پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد کافر مت بن جانا۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا جب دو مسلمان آمنے سامنے سامان لے کر، اسلحہ لے کر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، فرمایا کہ قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا یہاں سے بھی آیا مارنے کی نیت سے، یہاں سے بھی آیا مارنے کی نیت سے۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں ایک ساتھ تو نہیں مار سکتے، ایک مرے گا دوسرے کی گولی سے، ایک بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آنے والے جو تیاری کے ساتھ آئے ہیں سامان لے کر، یہ دونوں کے دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی بات تو واضح ہے کہ قاتل کا جہنم میں جانا بنتا ہے، اس نے قتل کیا، یہ مقتول کا کیا قصور ہے؟ وہ تو مرا بھی اور جہنم میں بھی جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نیت مقتول کی بھی اس کو قتل کرنے کی تھی، لیکن وار اس کا نہیں چلا، داؤ نہیں چلا، تو یہ جو قتل کرنا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ذمی لوگ ہوتے ہیں، ہمارا پاکستان ہے تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اب ہمارے ملک کے اندر یہود و نصارہ آتے ہیں، باقاعدہ ویزا لے کر آتے ہیں، ویزا حکومت وقت کی جانب سے ایک اجازت نامہ ہوتا ہے، اس اجازت نامے کی بنیاد پر جب یہ پاکستان کے اندر آ کر بستے ہیں اسلامی حکومت یعنی ہماری جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ اب جب وہ آ گئے، اگر ہم میں سے
کسی مسلمان نے ان میں سے کسی یہودی کو یا کسی عیسائی کو جو معاہدے کے تحت ہمارے ملک کے اندر آیا ہے اگر قتل کر ڈالا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے، تو اگر ایک ذمی ہے یعنی اس کا ہمارے ساتھ رشتہ صرف معاہدے کی ایک پرچی ہے، اگر اس کی بنیاد پر اس کا خون اتنا قیمتی ہے تو جو مسلمان ہے اس کا معاملہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو تصور کیجئے کہ یہ جو قتل وغیرہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یعنی کہ معاونت کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے شریک ہوتے ہیں، ان کا کتنا بڑا گناہ ہوگا آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے، کسی بھی طور پر ہم قتل والے معاملے میں شریک نہ ہوں، قتل والے معاملے میں معاونت نہ کریں، قتل والے معاملے میں اشارے کے ذریعے سے بھی مدد نہ کریں۔ تو گناہ کبیرہ میں سے دوسرا بڑا گناہ ہے کسی بھی انسان کا قتل، کسی بھی مسلمان کا قتل، لیکن قتل کرنے سے مراد ناحق قتل کرنا ہے، ناحق قتل کرنا ہے۔ اگر وہ مجرم ہے، اگر وہ مرتد ہو گیا اور حکومت وقت اگر کہتی ہے اس کی گردن اڑانی ہے اور ذمہ داری آپ کو دے دیتی ہے تو وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، اس موقع پر اس کا قتل ہوگا، ناحق نہیں ہوگا، قتل ہوگا، ناحق نہیں ہوگا۔ یا اللہ نہ کرے اگر وہ کسی اور کو قتل کر دیتا ہے اس کا قتل ہوگا، ناحق نہیں ہوگا۔ اگر وہ زنا کر لیتا ہے قتل ہوگا پر ناحق نہیں ہوگا۔ ان تین چیزوں کے علاوہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی مسلمان کا اگر قتل کیا جائے گا تو وہ ناحق قتل ہوگا، اور ناحق قتل کی بنیاد پر یہ کام کرنے والا 5 قسم کی بڑی بڑی سزاؤں کا مستحق بنے گا۔